بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 93۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی، ان کی آنکھیں صاف ہو جائیں گی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ابی یأت بصیرا اذهبوا بقمیصی، میرا قمیص لے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈالو تو میرے باپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، میرے باپ کی آنکھوں کی روشنی کھل جائے گی۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کے لیے اپنی قمیص روانہ فرمائی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 96 میں ہے، ارشاد خداوندی ہے، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ پھر جب خوشی سنانے والا آیا، اس نے وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا، اسی وقت اس کی آنکھیں آ گئیں۔ تو بکھروی صاحب، یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، سورہ یوسف پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 93 اور 94 95 96 سے پڑھ رہا ہوں۔ ذرا غور فرمائیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی۔ یہ نہیں فرمایا کہ بابا جان سے کہو کہ بیت اللہ شریف کی صفوں پہ لیٹیں، بیت اللہ شریف کی مٹی اپنی آنکھوں میں ڈالیں، اللہ کا جی چاہے تو وہ آنکھوں کی بینائی کھول دے، وگرنہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیص بھیجی۔ ہو سکتا ہے بکھروی صاحب کہہ دیں، جس طرح اللہ کے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو، ولیوں کو، غوثوں کو، کتبوں کو، ابدالوں کو اور بتوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ جسارت بھی کر لیں کہ یوسف علیہ السلام ابھی نوجوان پیغمبر تھے، ان کا العیاذ باللہ توحید میں اتنا تجربہ نہیں تھا۔ تو بکھروی صاحب، جس کے پاس قمیص جا رہا ہے وہ تو بوڑھے تھے، ان کا تجربہ تو ماشاءاللہ دنیا کے لحاظ سے بھی کافی تھا۔ انہیں چاہیے تھا کہ میں یہ کام کیوں کروں، یہ کرتا میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں اس کو اپنے چہرے پہ نہیں ڈالوں گا۔ انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبیوں کا جو راستہ ہے وہ اللہ نے اہل سنت کو عطا کیا ہے۔ بکھروی صاحب، آپ بکھر چکے ہیں، آپ بھٹک چکے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ توبہ طیب ہوں اور جہنم کے راستے سے اپنے آپ کو بچائیں اور جو لوگ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں ان کو بچائیں۔ آپ شور کر رہے ہیں کہ ما فوق الاسباب اشیاء سے مدد مانگنا حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے، یعنی وہ امور جو عادتاً بندوں کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ وہ لوگ اس آیت مبارکہ میں غور کریں، بنظر انصاف دیکھیں، بشرطے کہ انصاف آپ میں ہو بھی، کہ اس آیت میں کیا یہ بات روز روشن کی طرح واضح نہیں ہے کہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام نے ما فوق الاسباب کے تحت حضرت یعقوب علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ مدد لینے سے انکار نہیں فرمایا،
اور نہ ہی منع فرمایا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات میں کوئی مخالفت فرمائی ہے، نہ اس بات کو شرک اور کفر قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح بکھروی صاحب آپ نے مشین چلائی ہوئی ہے، نہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا کہ یہ شرک اور کفر ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ کفر اور شرک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فوق الاسباب میں بھی اللہ تعالیٰ کے محبوبین مدد فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا اور اذن سے مدد فرماتے ہیں۔ بکروی صاحب، آپ کو نظر آنا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے قمیص مبارک کے منہ پر ڈالتے ہی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اگر یہ مدد کرنا نہیں ہے تو اور کس چیز کا نام مدد ہے؟ یقیناً حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد فرمائی اور آپ نے اس مدد کو قبول فرمایا، اور قرآن مجید نے واضح طور پر اس کا بیان کر دیا تاکہ اہل ایمان کے لیے خوشی کا باعث ہو اور متکبر اور بے دین کے لیے باعث رنج و الم ہو۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک جبہ مبارک تھا جو کہ انہیں حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تھا۔ وہ جبہ کریم رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اب اس جبہ کی خیر و برکت ملاحظہ فرمائیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بوقت بیماری حصول شفا کے لیے اس جبہ کا غسالہ یعنی جبہ کو پانی میں بھگو کر وہ دھون بیماروں کو پلایا جاتا تو انہیں شفا نصیب ہو جاتی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جبہ حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ ان کے وصال پاک کے بعد یعنی ان کے وصال شریف تک ان کے پاس رہا۔ جب ان کا وصال شریف ہوا تو یہ جبہ میں نے لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جبہ مبارک کو پہنا کرتے تھے۔ اب ہم اس کو دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے ہیں شفا کے لیے۔ تو بکروی صاحب اب چلاؤ مشین شرک اور کفر کی۔ دیکھیے صحابہ اکرام علیہم الرضوان اس جبہ مبارکہ کے ساتھ بھی استعانت اور توسل کرتے تھے جو حضور انور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ چہ جائے کہ معاذ اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عمل استعانت اور توسل ناجائز ہو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان دین کے روشن مینار ہیں، وہ نجم ہدایت ہیں، ان سے بہتر قرآن و حدیث جناب زیادہ نہیں سمجھ سکتے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے براہ راست سینہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فیضان حاصل کیا۔ اگر یہ بات کفر و شرک ہوتی جیسا کہ بکھروی جی آپ کا نظریہ ہے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ کام کیوں کرتے؟ ہرگز ان سے اس کام کا صدور نہ ہوتا، کیونکہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں یہ عمل ثابت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس جبہ شریف کے ساتھ بھی توسل اور استعانت کرتے تھے، جس کو محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ اسی لیے
صحابہ کرام علیہم رضوان کی اقتداء میں اہل سنت و جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و علیہم رضوان۔ پکھروی صاحب ذرا اپنے بڑے مواحد حکیم الامت آف دیوبند اشرف علی تھانوی پر بھی نام لے کر شرک کی مشین چلائیں۔ وہ کیا نقل کر رہے ہیں؟ جمال الاولیاء صفحہ نمبر 157 پر نقل کرتے ہیں کہ حضرت محمد بن حسن المعلم بالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کھجور کے درختوں پر سے ایک چور نے پھل چوری کر لیا تو اس چور کے بدن میں زخم ہو گئے۔ ذرا تھانوی صاحب کا عقیدہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ بنتا تو ہے کہ یہاں بھی شرک کا فتویٰ ذرا بکھروی صاحب کی طرف سے آ جائے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں جن کا نامی اسم گرامی حضرت محمد بن حسن المعلم بالوی، ان کا کھجوروں کا باغ تھا، اس میں سے ایک چور نے آپ کے کھجوروں کا پھل جو ہے وہ چوری کر لیا، اور اس چور کو کیا ہوا کہ اس کے بدن پر زخم آ گئے، یعنی چوری کرنے کی وجہ سے اس کے بدن پر زخم آ گئے اور اس قدر تکلیف کہ نیند حرام کر دی۔ صبح ہوئی، وہ چور حضرت شیخ علیہ رحمہ کی خدمت میں معذرت کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں صاحب کی قبر پر جاؤ۔ حالانکہ چوری کس کی ہوئی؟ اس بزرگ کی، حضرت محمد بن حسن کی۔ چوری ان کی ہوئی، چور ان کے پاس آیا۔ اب معافی دینا یہ کس کا کام ہے؟ جو کھجوروں کا مالک ہے۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ معافی مشروط ہے، اس کو اگر آپ نے معاف کروانا ہے اور بیماری سے شفا حاصل کرنی ہے تو پھر کیا کرو؟ فلاں بزرگ کی قبر پر جاؤ۔ قبروں کے ویریوں، قبروں کے دشمنوں، تمہارا بزرگ کیا لکھ رہا ہے جس کو تم حکیم الامت آف دیوبند کہتے ہو؟ وہ کیا لکھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس چور اور بیمار، چوری کی معافی کے لیے اور بیماری سے شفا کے لیے کیا کرو؟ تم فلاں صاحب کی قبر پر جاؤ اور اس کی قبر کی مٹی اپنے زخم پر لگاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر انور کی خاک کو خاک شفا کہہ دے تو بکھروی صاحب اور بندیالوی صاحب تمہیں پریشانی ہو جاتی ہے، فوراً تمہاری مشینیں باہر نکل آتی ہیں شرک اور کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ لگاؤ اپنے تھانوی پر فتویٰ کفر، فتویٰ شرک۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان بزرگوں نے کہا، مطلب کہ تمہیں معافی بھی مل جائے گی اور شفا بھی مل جائے گی۔ کرو کیا کہ فلاں بزرگ کی قبر پر جاؤ اور اس کی قبر سے مٹی اپنے زخموں پر لگاؤ۔ اس چور نے ایسا ہی کیا۔ اب تھانوی صاحب کی توحید نہیں ٹوٹی، تھانوی صاحب کا مواحد ہونا ختم نہیں ہوا، اور جو کتاب آپ چھاپ رہے ہیں اور پھر تقسیم کر رہے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں، پیسے کما آپ کی جماعت رہی ہے اور پڑھ کر اہل سنت و جماعت سنا رہے ہیں، آپ کو توفیق نہیں ہے یہ پڑھ کر سنانے کی۔ تو بکھروی صاحب ذرا ہوش کے ناخن لو۔ اس چور نے اپنے جسم کے زخموں پر اس اللہ والے کی قبر کی مٹی کو لگایا تو اللہ پاک نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت خواجہ اجمیری
रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा के मुतल्लिक लिखा है कि वो फैज़ नहीं दे सकते, तो फिर बताएं कि आप गलत हैं या आपके थानवी साहब। एक तो गलत है हमें कब्र परस्ती का ताना देने वाले फकरवी साहब, आपके हकीमुल उम्मत साहब को भी बरमला कब्र परस्त तस्लीम करें।